بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے ICSB کی تیاری پوری محنت اور لگن کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ایک طریقے سے سینسٹیو بھی ہے ICSB کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ ہاؤ انٹرنیٹ اینڈ سوشل میڈیا پولیوٹ مائنڈس، اے ویک اپ کال فار ICSB اسپائرنٹس۔ تو شروع کرتے ہیں اس کا۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس ماڈرن جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے، یہ ایج ہے، اس میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم جو ہے نا، یہ بہت زیادہ پاورفل ٹولز ہیں، خاص طور پر انفلوئنس کے لیے۔ آپ کے مائنڈ، ذہن اور آپ کے جو کنسیپٹ ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ اگر انفلوئنس کسی چیز کا ہوتا ہے تو وہ انہی پلیٹ فارمز کا ہوتا ہے جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں۔ اور ان کے کئی سارے بینیفٹس بھی ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ ان کا سیریس تھریٹ بھی ہے، رسک بھی ہے۔ اگر پرٹیکولرلی جو ینگ جنریشن ہے، چونکہ ان کا مائنڈ جو ہے وہ کچا ذہن ہوتا ہے، ان کو بہت ساری چیزوں کا نہیں پتہ، جذباتی ہوتے ہیں، تو دے کین ناٹ تھنک کریٹیکلی اس طریقے سے کہ چیزوں کو بائفرکیٹ کر سکیں۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت زیادہ رسکی ہے، سیریس تھریٹ ہے۔ جو ینگ مائنڈز ہیں، نوجوان طبقہ ہے، ان کے ذہن بہت زیادہ جلدی یہ پولوٹ کر لیتے ہیں۔ اور ICSB کے جو اسپائرنٹس ہیں، جو ICSB کے لیے یا آرم فورسز کے لیے آنا چاہتے ہیں، وہ چونکہ فیوچر کے پوٹینشیل لیڈرز ہوتے ہیں اور ڈیفینڈرز آف پاکستان ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ان تھریٹس کا پتہ ہو اور وہ ویجیلنٹ رہیں، اور وہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ کلٹیویٹ کریں، بنائیں جو کہ سپورٹ کرتا ہو نیشنل انٹیگریٹی کو، یونٹی کو اور کنسٹرکٹیو تھنکنگ کو، کیونکہ یہ آگے آپ کے اسی طرح چیک ہوں گے۔ چونکہ آپ نے ملک کو لیڈ کرنا ہے، اپنے اداروں کو لیڈ کرنا ہے، تو اس لیے آپ کو چیزیں کلیئر ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ ہاؤ ینگ مائنڈس آر مس گائیڈڈ اینڈ پولیٹڈ۔ تو اس کے مختلف طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ میں ڈسکرائب کروں گا کہ مس انفارمیشن اور فیک نیوز ہے۔ تو یہ کس طرح کا تھریٹ ہے کہ یہ جو ہے اس طرح کی جو فیک نیوز ہے، مینیپولیٹڈ ویڈیوز ہوتے ہیں، مینیپولیٹڈ ویڈیو سے مراد یہ ہے کہ یا تو وہ AI جنریٹر ہوتے ہیں یا مختلف چیزیں جوڑ کے ویڈیو بنائی جاتی ہے اور اس میں سنسیشن ڈالا جاتا ہے تاکہ جو کنفیوژن کریٹ کی جا سکے، اور ایک طرح کا جو پرٹیکولرلی جو ینگ جنریشن ہے اس میں ایک ریزسٹنس پیدا کی جائے ملک کے اگینسٹ، اداروں کے اگینسٹ۔ تو یہ جو ہے نا فیک نیوز اور مس انفارمیشن، یہ بہت زیادہ آج کل زوروں پر ہے اور یہ باقاعدہ پلان کیا جاتا ہے۔ اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ فالس نیوز اباؤٹ ملٹری آپریشنز، بہت سارے ایسے آپ کو گروپس ملیں گے، پیجز ملیں گے کہ وہ جو نا آرمی کے اگینسٹ یا پاکستان کے اگینسٹ جو نا جو فیک انفارمیشن ہے وہ پھیلا رہے ہیں۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ان کا مقصد ہوتا ہے، اور ریجنل ٹینشنز ہیں، فیک امیجز، جس طرح بلوچستان وغیرہ کے مسلیڈنگ کنٹینٹ ہوتا ہے پاکستان آرمی کے رول کے اگینسٹ انٹرنل میٹرز میں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو اس طرح کی انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے۔ اور اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ ینگ جنریشن پہ یہ بنتا ہے کہ وہ باعث ہو جاتے ہیں پہلے سے، کیونکہ ان انفارمڈ ہوتے ہیں وہ، اور ان کا جو اینٹی اسٹیٹ اوپینین بن جاتا ہے وداؤٹ کراس چیکنگ دی فیکٹس۔ تو یہ نیچر آف تھریٹ ایگزامپل، اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ یہ کہ مس انفارمیشن اور فیک نیوز اس طریقے سے پھیلائی جاتی ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ گلوریفیکیشن آف نیگیٹیو رول ماڈلز ہے۔ یہ جو ہے نا جو سوشل میڈیا کے انفلوئنسرز ہیں، ویلاگرز ہیں یا یوٹیوبرز ہیں، یہ جو ہے نا بہت سارے آج کل ہمیں پتہ ہے کہ ولگیرٹی کو پروموٹ کرتے ہیں، میٹیریلزم کو، ڈرگ کے کلچر کو، یا اینٹی سوشل بیہیویئر ہے ان کو جو ہے نا پروموٹ کرتے ہیں اور ایڈمائر کیا جاتا ہے۔ مختلف ٹک ٹاک کے جو سٹارز ہیں، یوٹیوبرز ہیں یا سوشل میڈیا انفلوئنس ہیں، جن کو پاپولیرٹی ملی ہے بائی موکنگ ٹریڈیشنز، پاکستانیت کے اگینسٹ، ہمارا جو کلچر ہے اس کے اگینسٹ باتیں کر کے ویلاگز بناتے ہوئے، ریلیجن کے اگینسٹ، اور اسی طرح جو ہے نا ڈس رسپیکٹ آف ایلڈرز،
یہ جو ہمارے بزرگ ہیں خواہ وہ دین کے ہیں یا ویسے پولیٹیکل لیڈرز وغیرہ ہیں، ان کے اگینسٹ جو ہے نا ہیٹ ایک طریقے سے پلایا جاتا ہے، لوگ اس کو لائک کرتے ہیں. اس کی ریزن پولیٹیکل افیلیشن بھی ہوتی ہے، دوسری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. جو اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ اس طرح کے جب لوگ پاپولر ہو جاتے ہیں نیگیٹو رول ماڈلز جو کہ انفلوئنسرز ہوتے ہیں، تو جو ینگ جنریشن ہے، یوتھ ہے، ان کو فالو کرنا شروع کر لیتے ہیں. اور جب وہ ایک نیگیٹو رول ماڈلس کو فالو کرتے ہیں تو ان کا جو سینس آف ڈسپلن ہوتا ہے، سینس آف رائٹ اینڈ رانگ ہوتا ہے، وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ان کی جو نا پیٹرٹزم ختم ہو جاتی ہے، اور جو ایک کلچرل آئیڈینٹی ہے جو ان کا ریلیجن کے لحاظ سے یا سوشل نارمز کے لحاظ سے، وہ بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ بالکل وہ دوسری سائڈ پر نکل جاتے ہیں. نیکسٹ جو ہے وہ سافٹ سائیکولوجیکل مینیپولیشن ہے، یا اس کو آئیڈیالوجیکل وارفیئر بھی کہتے ہیں. اس کا جو ہے یہ جو تھریٹ ہے، یہ ایلیزو میسیجنگ ہے، یا پوسٹ ہیں، اس میں ویلاگز بھی آتے ہیں، یا اس طرح کی جو ہے یوٹیوبس وغیرہ، جو ایون پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ کو یا اسٹیٹ کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو کریٹیسائز کرتے ہیں، ان کو ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں. ایون ریلیجیس ویلیوز کو بھی یہ خاطر میں نہیں لاتے، اور جو نیشنل ہیروز ہیں ان کی موکری کرتے ہیں، اس کی ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ مینیپولیٹ کرتے ہیں آپ کا جو آئیڈیالوجیکل فرنٹیئرز ہیں ان کو، اور یہ آئیڈیالوجیکل وارفیئر میں آتے ہیں. اس کی ایگزامپل ہے کہ مختلف پیجز ہیں، پروفائل ہیں، ویلاگس ہیں، جو کہ پاکستان آرمی یا ایون قائد اعظم کے ویژن کو جو ہے نا ڈیفیم کرتے ہیں، اور ایک آپ کو ایک الٹرنیٹ ہسٹری جو کہ فیک ہوتی ہے اس کا، جس طرح بڑا مشہور ہے کہ جو مطالعہ پاکستان میں وہ چیزیں غلط ہے، تو وہ اس طرح پورٹرے کیا جاتا ہے کہ جو پاکستان کی جو کریشن تھی وہ مسٹیک تھی، دو قومی نظریے کو غلط کہا جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا آپ کے آئیڈیالوجیکل جو کانسیپٹ ہیں ان کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے، ان کو خراب کیا جاتا ہے. اس کا امپیکٹ کیا ہو جاتا ہے کہ جو پرٹیکولر ینگ جنریشن ہے، جو نئی آنے والی نسل ہے، ان کے دماغوں میں ان کے جو نا وہ ڈاؤٹ کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ جو پاکستان کی اسٹرگل تھی، اس کی جو لیجیٹمیسی ہے، اسلام اور یونٹی وغیرہ، یہ ساری وہ اس میں وہ ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے، ڈاؤٹ کرنا شروع کر لیتا ہے. اور یہ پھر جو ایک فرٹائل گراؤنڈ بن جاتا ہے ایسے مائنڈ سیٹ یا ایسے دماغ اور ایسے نوجوان جو ہے جو کہ فیوچر میں اس کو ریڈیکولائز کیا جا سکتا ہے، یا کسی بھی دہشت گردی یا شرپسندی میں ان کو یوز کیا جا سکتا ہے. تو یہ بیسیکلی یہ گراؤنڈز کریٹ کیا جاتے ہیں اس طرح، تاکہ آپ کے جو آئیڈیالوجی ہے اس پہ حملہ کیا جائے، اس کو ڈسٹرب کیا جائے، اور آپ کو پھر پتہ نہ ہو کہ آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے. تو اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ اسپریڈ آف اینٹی اسٹیٹ، اینٹی ریلیجن اور اینٹی ریجن نیریٹو کیا چیزیں ہیں، یہ کیسے پلائی جاتی ہیں اور پروپیگیٹ کی جاتی ہیں. تو پہلے بات کرتے ہیں ہم اینٹی اسٹیٹ نیریٹیوز کی. مختلف مثالیں ہیں. فار ایگزامپل یہ دعویٰ کرنا کہ دی آرمی از دا ریزن فار ایوری پرابلم، یا جو بڑا مشہور ہے پاپولر نیریٹیو ہے، پولیٹیکل لوگ بھی یوز کرتے ہیں، اور جو اینٹی پاکستان تحریکیں ہیں وہ بھی کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ورتی ہے، یا ڈیموکریسی کے اگینسٹ ہیز نو فیوچر ان پاکستان، یا پاکستان کے اگینسٹ کہ پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے یا فیل اسٹیٹ ہے. تو یہ اس طرح کے کلیم کریٹ کیے جاتے ہیں اور ایک نیریٹیو جو ہے نا بنایا جاتا ہے. ٹول جو اس کے لیے یوز کی جاتے ہیں وہ بلاگز ہیں، ویلاگز ہیں، فیک ڈاکومنٹریز ہیں، انانیمس سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں جو اس کو فیک اکاؤنٹس کرتے ہیں، ان کے تھرو اس طرح کے نیریٹیو بلڈ کیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں. اور ان کا جو گول ہوتا ہے، پرپس ہوتا ہے کہ جو رسپیکٹ اور ٹرسٹ ہے نیشنل انسٹیٹیوشنز کے اوپر، ان کو کم کیا جا سکتے، ان کو منیمائز کیا جا سکے، اور جو ینگ جنریشن ہے ان کو پرووک کیا جائے تاکہ وہ ریبیلیس رہیں اور انگریٹفل ان کی تھنکنگ رہے پاکستان کے اگینسٹ کہ پاکستان تو کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ایک شہری یا ایک پاکستانی، مطلب ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ وہ پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں. یہ ہم عجیب و غریب قسم کی قوم ہے، شاید دنیا میں واحد قوم ہے کہ ہم اپنے ملک کو ہی خود ہی گالیاں دیتے ہیں. تو یہ اینٹی اسٹیٹ نیریٹیو ہے، اور اینٹی اسٹیٹ نیریٹیو اس طرح کریٹ کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے مائنڈس کو پولوٹ کیا جا سکے. نیکسٹ ہے اینٹی ریلیجن نیریٹیو.
تو یہ بھی اسی طرح فار ایگزامپل مختلف اسلامک ویلیوز ہیں، ان کو اٹیک کیا جاتا ہے کس کے لبادے میں، لبرلزم کے لبادے میں. جس طرح مختلف نیریٹیوز ہیں کہ حجاب از آپریشن، کہ حجاب جو ہے نا یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، یا اسلام جو ہے وہ وائلنس کو پروموٹ کرتا ہے، یا ریلیجن کا جو ہے نا باقی نیشنل میٹرز میں یا باقی چیزوں میں کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ پرٹیکولر ان کا مقصد ہوتا ہے کہ جو آپ کا جو ریلیجن ہے پرٹیکولر اسلام، چونکہ اسلام ہمارا بلیف ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی ہمیں دیتا ہے، اور بطور مسلمان ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر چیز میں ہم اسلام کو فالو کریں. تو بیسیکلی اس چیز کو اٹیک کیا جاتا ہے، اور یہ اینٹی ریلیجن یا اینٹی اسلامک نیریٹو کریٹ کیے جاتے ہیں مختلف نعروں سے. تو اس کا جو امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کنفیوژن، جو ینگ جنریشن ہے، ینگ مائنڈس ہیں، جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نوجوان نسل ہے، اس میں کنفیوژن کریٹ کی جائے، اور جو آپ کی جو ریلیجیس بلیفس ہیں، مورل ویلیوز ہیں، اس سے آپ کو ڈیٹیچ کر دیا جائے یا ان کو ایروڈ کیا جائے، اور ایک سیکولر ریڈیکلزم جو ہے اس کی طرف اس قوم کو، اس نئی نسل کو لے کے جا سکے. تو ان کا بیسک مقصد آپ کو اسلام سے دور کرنا ہوتا ہے. تیسرا جو ہے اینٹی ریجن یا ایتھنک ڈویژن ہے، اس پہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر بہت سارے ایسے پوسٹ ہیں جس میں ہیٹ، نفرت کو بویا جاتا ہے، کہ جس طرح پنجابیز کے اگینسٹ کہ پنجابیز ایکسپلائٹ ادرس، سب کچھ پنجاب کھا گیا، یا پشتون جو ہے وہ ٹیررسٹ ہیں، یا بلوچ جو ہے وہ مظلوم ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کے جو نریٹو ہیں، نعرے ہیں، اس طرح کے پوسٹ ہوتے ہیں، وہ کریٹ کیا جاتا ہے تاکہ مائنڈس کو جو ہے نا اینٹی ریجن یا ایتھنک ڈویژن کو مزید بڑھاوا دیا جا سکے. اور یوز بائی یہ زیادہ تر فورن بیکڈ ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اور ان کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو نیشنل یونٹی ہے ان کو کمزور کیا جا سکے، اور جو ایتھنک ڈفرینسز ہیں، مختلف جو قومیں ہیں ان کے درمیان جو ڈفرینسز ہیں ان کو ایکسپلوئٹ کیا جا سکے، اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا جا سکے. اس کا جو امپیکٹ ہے وہ امپیکٹ یہی ہے کہ جو انٹرنل کنفلکٹس ہیں آپ کے، ان کو مزید تیز کیا جائے، ڈسٹرسٹ ایک دوسرے کے اوپر، ٹرسٹ کو ختم کیا جائے، ایک صوبے کو دوسرے صوبے کے اوپر. یہ لسانی طور پہ بھی ہوتا ہے، صوبیت بھی اس میں آتی ہے، لسانی جو تعصب ہوتا ہے وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور ایون جو سیپریٹسٹ سینٹیمنٹس ہیں وہ جو نوجوان نسل ہے ان میں پیدا کی جا سکیں. تو ہم جانتے ہیں کہ مختلف ناموں سے جو ایتھنک بیس پہ یا ایون لنگوسٹک بیس کے اوپر، لسانی یا صوبائی لیول کے اوپر نا، ان کو جو نا سپریٹسٹ موومنٹ کی طرف راغب کیا جاتا ہے. اور انفارچونیٹلی کئی سارے نوجوان جو نا ان نعروں کے اگینسٹ ان کے ساتھ مل بھی جاتے ہیں، اور وہ اس کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. تو ہاؤ ینگ مائنڈز آر مینیپولیٹیڈ، اس کا ٹول کیا ہے؟ بیسیکلی یہ چیزیں تو ہیں، لیکن یہ چیزیں آپ کو ملتی کیسے ہیں؟ تو اس کا جو ہے ایک طریقہ کار یہ ہے کہ تھرو الگوریتمس. تو جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا جو الگوریتم ہے وہ آپ کو بیسیکلی وہی کنٹینٹ شو کرتا ہے جو آپ کا جو ویونگ ہسٹری ہے، جس کو آپ نے فالو کیا ہے، لائک کیا ہے، جس کے اوپر آپ نے کمنٹ کیا ہے، تو وہی بار بار آپ کے پاس لے کے آتا ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا کے جو الگوریتمز ہیں، تو بیسیکلی یہ ان کا ٹول ہے کہ اس کے ذریعے مائنڈس کو پولوٹ کیا جاتا ہے کہ بار بار آپ کے پاس اسی طرح کی ہی انفارمیشن آتی ہے. تو بیسیکلی اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو ینگ بچہ ہوتا ہے، نوجوان ہوتا ہے خاص طور پہ، وہ جب دیکھنا شروع کرتا ہے کنٹروورشل یا نگیٹو ویڈیوز، تو جو الگوریتم ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے آپ کو چیزیں آپ کے پاس، آپ کی اسکرین کے اوپر لے کے آتا ہے. اور اسی کو جو ایک ٹرمنالوجی سے ہوتے ہیں ایکو چیمبر. ایکو چیمبر میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کو ایک چیمبر میں بند کیا جاتا ہے، اس میں آواز آپ کو ہر طرف سے آنا شروع ہو جاتی ہے، وہی سیم آواز آپ کو واپس آتی ہے. تو یہ ایکو چیمبر میں آپ ایک طریقے سے آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو وہی ایک چیز بار بار آ رہی ہوتی ہے، اور پھر آپ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہی مجھے ہر سورس سے یہی چیز مل رہی ہے. جب بھی میں کوئی سوشل میڈیا کا پیج کھولتا ہوں تو مجھے سیم جو ہے پوسٹ یا سیم طریقے سے چیزیں آتی ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تو سب کچھ ایسا ہی ہے. تو یہ ایکو چیمبر ایفیکٹ اس کو کہتے ہیں.
تو یہ جو ہے انتہائی خطرناک ہے، اور اس طریقے سے مائنڈس کو پولوٹ کیا جاتا ہے۔ یوز آف میمز جو ہیں سیٹائرز ہے اور ہیومر کا ایک طریقہ کار ہے، اس سے بھی مائنڈس کو پولوٹ کیا جاتا ہے۔ جو سیریس نیشنل میٹرز ہوتے ہیں ان کی موکری کی جاتی ہے ہیومر کے سینس میں، اور جو ینگ جنریشن ہے ان کے لیے پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کو ریکگنائز کیا جا سکے کہ ان کے اندر جو آئیڈیالوجیکل میسیجنگ ہوتی ہے، انٹرٹینمنٹ کے نام کے اوپر جو چیزیں آپ کو دکھائی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، لطیفوں کی صورت میں، ایون پروگرامز کی صورت میں، جو ڈرامے ہیں ان کی صورت میں، آپ کی جو ویلیوز ہیں ان کو بیسیکلی اٹیک کیا جاتا ہے، اور آپ کو ایک ہیومر یا انٹرٹینمنٹ کے نام پہ وہ چیزیں جو غلط چیزیں اس کو درست کے طور پہ، صحیح کے طور پہ آپ کو پورٹری کیا جاتا ہے، اور جو صحیح چیزیں ہیں ان کو غلط پورٹری کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ تو جو ینگ جنریشن ہوتی ہے، مائنڈ ہوتا ہے، وہ ان کو سمجھ نہیں پاتے، ان میں جو فرق ہے وہ نہیں کر سکتے، تو ظاہری طور پہ تو اس کو انٹرٹینمنٹ کی صورت میں یا ہیومر کے طور پہ لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو میسیجنگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ نیکسٹ جو ہے ایموشنل ایکسپلائٹیشن ہے۔ تو فیک ایموشنل سٹوریز ہیں، وہ کریٹ کی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہیں پوسٹوں کے ذریعے یا ایون ویڈیوز کے ذریعے، یا اس طرح کے ٹکرز ہوتے ہیں یا چیزیں بنائی جاتی ہیں کہ فار ایگزامپل پاکستان از انجسٹ ہے، کرپٹ ہے، بیکورڈ ہے، اور اس کا بیسک جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یوتھ کے جو ایموشنز ہیں اور آئیڈیالزم ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا سکے، تو یہ ایموشنل ایکسپلائٹیشن آپ کی اس طرح کی جاتی ہے۔ تو وائی آئی ایس ایس بی اسپائرنٹ مسٹ بی اویئر، تو آئی ایس ایس بی کے لیے جو آرم فورسز میں آنا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے مطلب یہ پرٹیکولر میں ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں، اس کی جو بنیادی ریزن یہ ہے کہ جو آئی ایس ایس بی کے اسپائرنٹس ہیں جو آرم فورسز کے لیے آنا چاہتے ہیں پرٹیکولرلی ایز اے آفسر، چونکہ آپ لوگوں نے آرم فورسز کو جوائن کرنے کے بعد جو ہے نا ایک لیڈر کے طور پہ کام کرنا ہے، اور یہ جو ادارے ہیں یہ پروفیشنل ہیں اور ڈسپلن انسٹیٹیوشن ہیں، اور یہ جو ہے ویلیوز کرتے ہیں، دو تین اس میں بنیادی چیزیں، ایک تو لویلٹی ہے، پیٹریٹزم ہے، مورل اسٹرینتھ ہے، اور یونٹی ہے، یہ یہاں پہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ کا مائنڈ پولوٹ ہو تو ظاہر ہے آپ کی لویلٹی، آپ کی پیٹریٹزم، آپ کی جو مورل کریکٹر ہے، اسٹرینتھ ہے، آپ کی جو یونٹی ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جو آئی ایس ایس بی کے اسپائرنٹس ہیں جو آرم فورسز میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو پہچان سکیں، ان تھریٹس کا ان کو ادراک ہو اور ان سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو کی پوائنٹس ٹو ریممبر آئی ایس ایس بی کے لیے جو آرم فورسز میں آنا چاہتے ہیں کہ یو ول بی ٹیسٹڈ آن یور سائیکولوجیکل اورینٹیشن، اگر آپ کا مائنڈ سیٹ پولیوٹیڈ ہے اور یہ انٹرنیشنل ویو رکھتا ہے، یا ڈسکنٹینٹمنٹ ہے اس میں، یا کنفیوژن ہے آپ کے مائنڈ میں پلائی گئی ہے اس طریقے سے جس کا ذکر میں نے کیا ہے، تو یہ جو ہے آپ کے جتنے بھی ٹیسٹ ہیں سائیکولوجیکل، جس طرح او پی آئی ہے، سچویشن ایس ڈی ٹی ہے، ڈبلیو ٹی ہے، جو سینٹینس کمپلیشن ہے، یا آپ کے انٹرویو ہے، اس میں یہ ریفلیکٹ ہوں گے اور فوراً ہی پتہ چل جائے گا۔ اگلا کہ یو ول بی آبزرو ڈیورنگ گروپ ٹاسک، اس طرح آپ کا جو بیہیویئر ہوگا گروپ میں وہ اینٹی سوشل بیہیویئر ہوگا، آرگومنٹیٹیو ہوں گے آپ، اور ریڈیکل تھاٹس ہوں گے آپ کے، اور جب آپ اس طرح کا کنڈکٹ کریں گے، بیہیو کریں گے، تو یہ جو ہے آپ کو ناٹ سوٹیبل فار کمیشن کیا جائے گا، ناٹ ریکمینڈ کر دیا جائے گا آپ کے اسی تھاٹ کی وجہ سے، اس طرح کے کنڈکٹ کی وجہ سے۔ یو آر ایکسپیکٹڈ ٹو بی یونیفائر ناٹ اے ڈیوائڈر، تو ایسے آرم فورسز جو ہیں ان کو ایسے لیڈر چاہیے جو کہ بیونڈ اتنے سیکٹیرین یا پولیٹیکل ڈویژن کے ہو۔ آج بھی الحمدللہ آرم فورسز ہی شاید واحد ادارہ ہے کہ جہاں پر کسی بھی قسم کی بیفرکیشن نہیں ہے، نہ علاقے کی ہے، نہ زبان کی ہے، نہ کوئی وہاں پہ پنجابی ہے، نہ کوئی پشتون ہے، نہ کوئی بلوچی ہے، سندھی، سارے پاکستانی کے طور پہ وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ شیعہ سنی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ہر بندہ اپنا اپنے لحاظ سے جو بھی ہے ان کا طریقہ کار ہے اس کے حساب سے عبادت کرتے ہیں، نہ کوئی کسی سے ڈسکس کرتا ہے، نہ کسی کے اوپر کسی کا اعتراض ہوتا ہے۔ تو یہ آرم فورسز کی خوبصورتی ہے، اور یہاں پہ آپ نے یونیفیکیشن یا یونیفائر کے طور پہ کام کرنا ہے، ناٹ ڈیوائڈر۔
کیونکہ آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے پاکستان کی سورینٹی کو، پاکستان کی جو فرنٹیئرز ہیں ان کو وداؤٹ اینی بائس. آپ نے آپ کی جو ایتھنک بائسز ہیں، آپ کے جو ریلیجیس تصورات ہیں، یا آپ کے جو لنگوسٹک بیس پہ یا ایون صوبوں کا فرق ہے، تو آپ نے اس سے بالا تر ہو کے پاکستان کی خدمت کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے، پروٹیکٹ کرنا ہے، اور اس کی سورینٹی کو سیف گارڈ کرنا ہے. وائی شوڈ یو ڈو ایز اے واٹ شوڈ یو ڈو ایز اے رسپانسبل یوتھ. تو آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ تو کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں جس کو آپ کو کرنا ہے. جو پہلے بات کرتے ہیں ڈوز کی، تو آپ فالو کریں ویریفائڈ پازیٹیو اینڈ ایجوکیشنل کنٹینٹ. جو صحیح چیزیں آپ ان کو فالو کریں. ڈسکس ایشوز ود ایلڈرز، ٹیچرز اینڈ مینٹور. اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کی ڈسٹربنگ چیز آتی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، تو آپ ہمیشہ اپنے بڑوں کے ساتھ، ٹیچرز کے ساتھ یا مینٹورز کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں کہ یہ انفارمیشن، یہ خبر، یہ تصور صحیح ہے کہ نہیں ہے. لازماً کراس چیک کریں کہ جو فیکٹس آپ کے سامنے آتی ہیں سوشل میڈیا، انٹرنیٹ کے اوپر، ان کو ملٹیپل سورسز سے ویریفائی کریں، چیک کریں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے. ہمیشہ بی پراؤڈ آف یور کلچر. آپ کا جو کلچر ہے وہ بہترین ہے، سب سے اچھا ہے، اور آپ کا جو ریلیجن ہے وہ سب سے بہترین ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چوز کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے، اور آپ کی جو کنٹری ہے سب پوری دنیا سے سب سے بہترین ہے. جب تک آپ اپنے کلچر کے اوپر، اپنے ریلیجن کے اوپر، اپنی کنٹری کے اوپر پراؤڈ فیل نہیں کریں گے، تب تک کام نہیں بنے گا، تب تک آپ اس ملک کی خدمت نہیں کر سکتے. اسی طرح جب آپ سوشل میڈیا پہ جو ہے نا کام کرتے ہو یا انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہو، تو آپ کے پاس کچھ ہارمفل کنٹینٹ آتا ہے آن لائن، تو اس کو لازماً رپورٹ کریں. آپ اس کو اگنور نہیں کریں. کوئی اینٹی پاکستان یا اینٹی ریلیجن یا اینٹی ریجن کا کوئی اس طرح کی رپورٹ ہے، کسی نے پوسٹ بنائی ہے یا کوئی ویڈیو ہے، تو لازماً آپ اس کو رپورٹ کریں، تاکہ جو ہے نا اس کے اگینسٹ جو ہے نا کوئی ایکشن لیا جا سکے. کیا آپ نے اوائڈ کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے تو کہ آپ نے کسی ایسے بندے کو، ایسے اکاؤنٹ کو، ایسے پروفائل کو، ایسے پیج کو فالو نہیں کرنا، نہ ہی اس کو شیئر کرنا ہے جو کہ ان ویریفائڈ ہو، ٹاکسک ہو، یا وہ کنٹروورشل کنٹینٹ کریٹ کرتا ہو. ڈونٹ بلیو ان کنسپیریسی تھیوریز اور اینٹی اسٹیٹ پروپیگنڈا. بہت سارے کنسپیریسی تھیوریز جس کا کوئی نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، بس وہ مسالے دار کہانیاں بنا لیتے ہیں. تو آپ نے کسی کے اوپر بھی یقین نہیں کرنا، اور پرٹیکولر جب وہ اینٹی اسٹیٹ ہو، اور یہ اینٹی اسٹیٹ پروپیگنڈا ہی ہوتا ہے. تو ڈونٹ شیئر اینی تھنگ جسٹ بیکاز اٹ از ٹرینڈنگ. ٹرینڈ کے اوپر بھی نہیں جانا. اگر کوئی ہیش ٹیگ کوئی پاپولر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے. تو جس طرح کہ اس کے پیچھے الگورتھم کام کرتے ہیں، تو آپ نے ٹرینڈنگ کے اوپر چیزوں کو شیئر نہیں کرنا، لازماً آپ نے اس کو ویریفائی کرنا ہے. ڈونٹ موک یور اون آئیڈینٹی ان دا نیم آف ماڈرنٹی. لوگ کرتے ہیں اپنے ریلیجن کے، اپنے علاقے کے، اپنے ملک کا، اپنے صوبے کا، لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں ماڈرنٹی کے نام پہ کہ آپ تو بڑے ماڈرن ہیں، آپ ان چیزوں سے بالا تر ہیں. تو آپ یہ کبھی نہ کریں. کبھی بھی اپنی آئیڈینٹی کے اوپر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی حملہ نہ کریں. ڈونٹ ریمین سائلنٹ وین یور پیئرز آر مس لیڈ. تو اگر ایسا ہے کہ آپ کے آس پاس کے لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کا شکار ہو گئے، ان کے ذہن پولوٹ ہو چکے ہیں، تو پھر آپ نے سائلنٹ نہیں رہنا. آپ نے لازماً کوشش کرنی ہے کہ ان کو درست کیا جا سکے، یا ان کے اگینسٹ کچھ رپورٹ کریں ان پیجز کو، چیزوں کو، تاکہ مزید تباہی سے قوم کو، ملک کو بچایا جا سکے. کنکلوژن کیا ہے کہ ٹوڈیز وارفیئر جو ہے وہ صرف بارڈرز پہ نہیں، فزیکل جو بارڈرز ہیں ملک کے، اس پہ نہیں لڑی جاتی. یہ بیٹل گراؤنڈ ہے، یا یہ بیٹل ہے مائنڈز کی اور نیریٹیوز کی. جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ پرٹیکولر جو ینگ جنریشن ہے، یوتھ ہے، ان کو مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے ٹارگٹ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جو ینگ بلڈ جو ہے، انہوں نے ہی اس ملک کو ڈیفینڈ کرنا ہے، انہوں نے ہی اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، اکانومی کو درست کرنا ہے، اور اس ملک کی جو فیوچر ہے ان کو انہوں نے بنانا ہے، اسٹیبلش کرنا ہے. تو اس لیے وہ اینیمیز جو ہیں پاکستان کے، وہ آپ کو ٹارگٹ کریں گے، آپ کے مائنڈ کو ٹارگٹ کریں گے، آپ کا آئیڈیالوجی آپ سے چھیننے کی کوشش کریں گے. آپ سے بڑوں کا رسپیکٹ، مذہب کا رسپیکٹ، لوگوں کا رسپیکٹ،
چھیننے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ جو ہیں کنفیوزڈ ہوں، آپ کو کسی کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ باقی نہ رہے، نہ ملک کے ساتھ، نہ علاقے کے ساتھ، نہ لوگوں کے ساتھ، اور جب وہ اس چیز میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر وہ آپ کو اسی طرح یوز کرتے رہیں گے۔ بطور ISSB اسپائرنٹ یا آرم فورسز کے جو پوٹینشیل لیڈرز ہیں، آپ لوگوں نے کریٹیکل تھنکنگ کرنی ہے، ملک کے ساتھ لوئل رہنا ہے، رسپیکٹ دینی ہے اپنے روٹس کو۔ روٹس ہمارے کیا ہیں؟ ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارے روٹس ہیں۔ اور جتنے بھی ٹاکسک انفلوئنسر آپ نے اس کو انفالو کریں، ریجیکٹ کریں ان کو، اور اپنے آپ کو پریپیئر کریں پاکستان کے لیے ود انٹیگریٹی اینڈ آنر۔ آپ کی جو ISSB کی پریپریشن ہے اس کے لیے آپ کیا کریں کہ آپ کا جو سوشل میڈیا کے جو فٹ پرنٹس ہیں ان کو ہمیشہ کلین رکھیں، ان کو بیلنس رکھیں۔ آپ کسی ایسی چیز کو فالو نہ کریں جو کہ اینٹی پاکستان ہو، یا اداروں کے خلاف جو چیزیں کرتے ہیں آپ نے ان کو انفالو کرنا ہے، ان کو فالو نہیں کرنا۔ آپ جو ہے نا اویئرنیس آپ کی ہونی چاہیے، رسپانسبل بنیں اور میچورٹی کا مظاہرہ کریں۔ جو بھی آپ پوسٹ شائع کریں یا جتنے بھی آپ کی پریزنس ہے سوشل میڈیا کے اوپر، خواہ وہ ریٹن ہے یا اسپوکن رسپانسز ہے، وہ اس میں میچورٹی، اویئرنیس اور رسپانسبلٹی کا عنصر ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ جو ہے نا مس انفارمیشن کا شکار نہ ہوں، اور اپنے آپ کو جو رسپانسبل ڈیجیٹل سٹیزن ہیں، جب آپ نے آن لائن کام کرنا ہے یا انٹرنیٹ سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو اپیئر کرنا ہے، وہاں پہ اپنے چیزیں کرنی ہے، تو آپ کو رسپانسبل ڈیجیٹل سٹیزن رہنا ہے، بننا ہے۔ تو یہ آپ کے ISSB کی تیاری کے لیے بھی بہترین ہے، اور آپ کا جب یہ کنڈکٹ ہوگا تو آپ کے لیے ISSB کی تیاری آسان ہو جائے گی۔ تو تھینک یو ویری مچ، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ امید ہے کہ اس تھوڑی سی لینتھی ویڈیو ہے، آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو آج کل کی جو انٹرنیٹ ہے یا سوشل میڈیا ہے، وہ جو ینگ جنریشن ہے پرٹیکولر آپ لوگوں کے مائنڈ کو کس طریقے سے پولیوٹ کر سکتا ہے، ان کو انفلوئنس کر سکتا ہے، اور پھر آپ کو اینٹی پاکستان، اینٹی اسلام اور اس طریقے سے یوز کیا جا سکتا ہے۔ اور امید ہے کہ اب آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ISSB کی کمپلیٹ پریکٹیکل کورس چاہیے، اسیسمنٹ آپ نے کرانی ہے، تو آپ مجھ سے اس نمبر واٹس ایپ نمبر کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اگلے ویڈیو تک اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے میری اس ویڈیو کو آپ ضرور لائک کریں، شیئر کریں دوسروں کے ساتھ، اور اس کو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور آپ اپنی ISSB کی تیاری درست اور آسان طریقے سے، بلکہ فری میں آرام سے آپ کر سکیں۔ تو اگلے ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک بیسٹ آف لک اینڈ ہیپی لرننگ۔